وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جانوروں کو پالنے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے رکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ حدیث کہاں ہے جس میں وضاحت ہے کہ جو شخص بغیر 3 مقاصد کے کتا پالے گا ڈیلی اس کی نیکی میں 1 قیراط کی کمی ہوتی جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری میں 2322 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک کلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قیراط الا کلب حرث او ماشیۃ۔ جس نے بھی کتا پالا ڈیلی اس کے عمل سے 1 قیراط نیکی کم ہوتی جائے گی، سوائے 3 مقاصد کے، بکری کی حفاظت کے لیے یا کھیتی کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1575 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم۔ جس نے بھی زمین کی حفاظت، بکری کی حفاظت یا شکار کے علاوہ کتا پالا اس کے اجر میں سے ڈیلی ہر دن 2 قیراط نیکی جاتی رہے گی۔ صحیح مسلم میں 1574 نمبر کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط۔ جس نے بھی شکار، بکری کی حفاظت، کھیتی کے حفاظت کے علاوہ کتا رکھا ڈیلی اس کے عمل سے 1 قیراط کی کمی واقع ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ او کلب حرث، یا کھیتی کی حفاظت کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو چلن آپ کے ہاں عام ہے کہ لوگ کتے پالتے ہیں، وہ بھی شکار کی غرض سے نہیں، ریوڑ کی حفاظت کی غرض سے نہیں، اور نہ ہی کھیتی کی حفاظت کی غرض سے، بلکہ شوقیہ پالتے ہیں۔ انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ کتا پالنا کوئی شوق ہے؟ نجس اور پلید جانور پالنا کوئی شوق ہے؟ یہ اغیار اور کفار کی روش ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے شرح ریاض الصالحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 241 پر بیان کیا ہے وَأَمَّا اتِّخَاذُ الْكَلْبِ وَكَوْنُ الْإِنسَانِ يَقْتَنِيهِ فَإِنَّ هَذَا حرام۔ کتا پالنا حرام ہے، بل ہوا من کبائر الذنوب، بلکہ کتا پالنا گناہ کبیرہ ہے۔ لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثنى ينقص كل يوم من أجره قيراطان۔ اس لیے کہ جو شخص بغیر مقاصد شریعت کے کتا پالتا ہے اس کی نیکی ہر دن 2 قیراط کم ہوتی رہتی ہے۔ دیکھا، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ گناہ، معصیت، گناہ کبیرہ۔ صحیح بخاری کی ہی روایت ہے 3322، صحیح مسلم کی 2106 نمبر کی روایت ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور اسٹیچو وغیرہ ہو۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ایک باب ہے، اور جس حدیث کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ وہ حدیث کہاں ہے، جس میں ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا آنے کا، اور آنے میں تاخیر کر دی انہوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو جبریل حاضر ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے شکایت کی کہ جبریل، تم تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح کیا کہ آپ کے گھر میں کتا تھا، جس کی وجہ سے جبریل داخل نہیں ہوا، جبریل داخل نہیں ہوا۔ یہ صحیح مسلم میں 2104 نمبر کی روایت ہے، اور اسی طرح سے دیگر جگہوں پہ بھی یہ روایت موجود ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فی ساعت یأتیہ فیہا، جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم دے کر وعدہ کیا کہ فلاں وقت میں جبریل آئیں گے۔ فجاءت تلک الساعہ، وہ گھڑی آ گئی، ولم یاتہ، لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت نہیں آئے۔ وفی یدہ عصا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی یا لاٹھی تھی۔ فالقاها من یدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاٹھی کو نیچے رکھ دیا۔ وقال ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسولہ، اللہ اور اس کا رسول وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ثم التفت، پھر متوجہ ہوئے، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تحت سَرِيرِهِ، دیکھا کہ چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ ہے۔ فقال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ متى دخل هذا الكلب ها هنا، یہ کتا کب یہاں داخل ہو گیا؟ فقالت واللہ ما دريت، اللہ کی قسم مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ یہ ام المومنین کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں۔ فامر به فاخرج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نکالو اس کو۔ فجاء جبریل، اتنے میں جبریل داخل ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدتنی فجلست لک فلم تاتی، جبریل تم نے وعدہ کیا تھا، تمہارے انتظار میں میں رہا، تم آئے ہی نہیں۔ فقال منعنی الکلب الذی کان فی بیتک، اس کتے نے مجھے روک رکھا تھا جو آپ کے گھر کے اندر تھا۔ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورہ، ہم اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔ مسلمانوں، عبرت حاصل کرو، عبرت۔ اپنے گھروں سے، اپنے ہاتھوں سے برکت مت نکالو، برکت مت نکالو اپنے ہاتھوں سے۔ انسان کو پالو یتیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں کے دونوں ایسے، انگلی جس طرح سے دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یتیم کی کفالت کرنے والے ہوں گے۔ مسلمانوں، عبرت اور نصیحت حاصل کرو، عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور دنیا کو اسلامی اقدار کی تعلیم دیں۔ یہ خبیث چیز کو پالنے کا فائدہ کیا ہے؟ خبیث چیز کو نہلانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ یورپین اور امریکن کی تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، یہ کتا پالنا چھوڑ دو، یہ بلی پالنا چھوڑ دو، یہ سب آزاد ہو کر کھائیں گے۔ لیکن جو یتیم بچے آج دوا کے محتاج ہیں، یتیم بچے جو دانے کے لقمے کے محتاج ہیں، ان کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ ان یتیموں کی کفالت کی وجہ سے تمہیں نجات عطا فرمائے۔